حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے اسلم۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، پکانے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ عورت بولی، کون ہے دروازے پہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ایک غلام ہوں۔ بہن، کیا مسئلہ ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی کہنے لگی، تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی، دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ عمر کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں اور میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک بڑی سخت ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ رو دھو کر سو جائیں گے، لیکن یہ تو سو بھی نہیں رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پر رکھا۔ خادم نے کہا، مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے، چل تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا۔ خادم کہنے لگا، نہیں حضور، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا، پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پہ لا کے وہ چیزیں رکھیں۔ فرمایا، بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام آج تیرے بچوں کو کھانا بنا دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گھی اور چینی چڑھا کر کوئی چیز پکائی جاتی تھی، وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا۔ پھر کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ بچے ہنس پڑے۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ بچے ہنستے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ پھر بچے سونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بہن میں جاؤں؟ کہنے لگیں، رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر آج بھی میرے بچے بھوکے سو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر میرے لیے دعا کرے گی؟ تو کہنے لگی کہ اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا نیک آدمی بٹھا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک چھوٹی سی گزارش مان لے کہ اگر میری تجھے یہ خدمت پسند آئی ہے تو تو عمر کو معاف کر دے۔ اسے پتہ نہیں تھا، اپنے منہ سے اپنی ہی بات کہنے لگے، کہتے سیانہ بھی نہیں، باشعور بھی نہیں۔ اسے چاہیے تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا تو وہ مان گیا۔ تو قیامت میں اللہ کے سامنے اگر اس کی شکایت کرے گی تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ تو بی بی کہنے لگی کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ جب حضرت عمر نے نقاب اٹھایا تو وہ بی بی کہنے لگی،